بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں کئی تہذیبیں آئیں اور گئیں، ان کے نقطۂ عروج پر لوگوں کو لگتا ہوگا کہ ہمیں کبھی زوال نہیں آئے گا، اور یہ سوچ آئے بھی کیوں نہ، جب اتنی بڑی سلطنتوں کی حفاظت اتنی بڑی فوج کر رہی ہو اور وہ سلطنت اپنے لوگوں کی اور وہ لوگ اپنی تہذیب کی حفاظت کر رہے ہوں، تو یہ سوچ آنا ایک فطری بات ہے۔ لیکن ہر عروج کو زوال ہے، سلطنت بنتی ہے، پروان چڑھتی ہے، عروج پاتی ہے اور پھر تنزلی کی منازل طے کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کا زوال بغاوت، خانہ جنگی، مس مینجمنٹ یا مخالفین کی فتح کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ جب سلطنت بکھرتی ہے تو لوگ محکوم ہو جاتے ہیں اور تہذیب بھی دم توڑنے لگتی ہے۔ لیکن آج ہم کسی بڑی سلطنت یا تہذیب کے زوال پر بات نہیں کریں گے، بلکہ ایک ایسے شہر پر بات کریں گے جو صدیوں دنیا کی نظروں سے اوجھل رہا، جس کی تباہی کی وجہ کوئی جنگ، بھوک یا سیلاب نہیں، بلکہ ایک آتش فشاں تھا۔ آج ہم بات کریں گے پومپئی کے بارے میں۔ پومپئی کے کھنڈرات موجودہ اٹلی کے جنوب میں واقع ہیں اور اٹلی کے دارالحکومت روم سے 240 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ پومپئی کو لوگوں نے 8ویں صدی قبل مسیح میں بسایا، یعنی آج سے تقریباً 2700 سے 2800 سال قبل۔ وقت گزرتا گیا اور پومپئی پھلتا پھولتا رہا۔ اس دوران اس شہر نے رومیوں کو غالب آتے، رومن ریپبلک کا عروج و زوال، سیزر کی موت، رومیوں کا ریپبلک سے سلطنت تک کا سفر اور ایرانی سلطنتوں کا عروج و زوال سب کچھ دیکھا، اور سفر کرتا کرتا پہلی صدی عیسوی میں پہنچ گیا۔ پومپئی ایک امیر شہر تھا، بڑی بڑی خوبصورت عمارتیں، تھیٹرز، باتھ ہاؤسز، کوبہ خانے اور اسٹیچوز جگہ جگہ بنے ہوئے تھے۔ پومپئی کے شمال مغرب میں ماؤنٹ ویسوویس واقع تھا۔ زلزلہ آنا وہاں عام بات تھی، اس لیے لوگ زلزلے کے عادی ہو چکے تھے۔ لیکن 62 عیسوی میں ایک زلزلہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ آیا، جس سے پومپئی اور ارد گرد کے شہروں کو کافی نقصان ہوا۔ اس زلزلے سے نقصان شدہ عمارتوں کی ابھی مرمت ہو رہی تھی اور کچھ عمارتوں کی مرمت 79 عیسوی تک مکمل نہیں ہوئی تھی۔ 79 عیسوی تک پومپئی کی آبادی 20,000 تک پہنچ چکی تھی۔ 24 اگست 79 عیسوی باقی دنوں کی طرح ایک مصروف دن تھا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، بچے کھیل کود رہے تھے، لوگ گپ شپ کر رہے تھے، کچھ لوگ دکانوں پر کھڑے پسندیدہ چیزوں کی قیمتوں پر بحث کرنے میں مصروف تھے، غلام اپنے روزانہ کے کاموں میں مصروف تھے، اور اچانک ماؤنٹ ویسوویس پھٹ پڑا۔ ہزاروں آنکھیں اس طرف متوجہ ہوئیں اور پتھرا گئیں۔ دھماکے کی آواز نے سب کے دلوں پر لرزہ طاری کر دیا۔ آتش فشاں سے جب بہت بڑی مقدار میں دھواں اور آگ نکل کر پھیلنا شروع ہوئی تو گویا جیسے آسمان ہی کالا ہو گیا ہو۔ کچھ لوگ تو ایش کو انہیل کرنے کی وجہ سے دم توڑ گئے، لیکن بہت بڑی تعداد ہیٹ کی وجہ سے مری۔ جب ایک آتش فشاں پھٹتا ہے تو اس میں بہت تیز رفتار سے پتھروں کے ٹکڑے، گیسز اور گرم ترین راکھ خارج ہوتی ہے۔ آتش فشاں تقریباً پومپئی سے 16 کلومیٹر دور تھا، لیکن اس سے نکلنے والے پتھروں اور راکھ کی رفتار 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے تھی۔ لوگوں کے پاس بھاگنے کو نہ کوئی جگہ تھی نہ وقت۔ پومپئی کا ٹمپریچر انکریز ہو کر 250 سے 300 ڈگری تک چلا گیا، جس نے لوگوں کو بھاگنے کا بھی موقع نہ دیا۔ بہت سے لوگ چلتے چلتے بیٹھے بیٹھے وہیں پتھر سے ہو گئے، چاہے کوئی کسی عمارت میں چھپا ہے یا باہر بیٹھا ہے، سبھی وہیں کے وہیں جم گئے۔ آتش فشاں سے نکلنے والی گیسز اور ایش کا ٹمپریچر 1000 ڈگری تھا، جس نے ان لوگوں کے جسموں کے اندر جاتے ہی اندر سے لیکوڈ کو ابال دیا، جس نے اندر سے سب کچھ پگھلا ڈالا۔ باہر سے وہ ویسے ہی اس جسم کے خول اور کپڑوں سمیت کھڑے تھے۔ تقریباً 2 دنوں تک یہ سب کچھ ہوتا رہا اور پورا پومپئی 10 سے 15 فٹ تک راکھ میں دب گیا، جو وقت کے ساتھ سخت ہوتی گئی۔ راکھ جو کہ لوگوں کے جسموں سے چپک گئی تھی، اس نے انہیں پتھروں کی سی شکل دے دی، جبکہ اندر سے ان کی باڈیز گل سڑ گئی اور وہ پتھر نما اجسام ایک خول کی طرح رہ گئے۔ اتنی بڑی تباہی کے بعد وہ علاقہ ویران ہو گیا اور راکھ کے نیچے دبنے سے آہستہ آہستہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، اتنا اوجھل کہ لوگ وقت کی رفتار کے ساتھ یہ بھی بھول گئے کہ کبھی یہاں ایک شہر بھی تھا۔ پومپئی کی مکمل دریافت 20ویں صدی میں ہوئی۔ اس سے پہلے بھی 16ویں اور 18ویں صدی میں کچھ لوگوں کو اس کا پتہ چل چکا تھا، لیکن ایک تو اسے سیکرٹ رکھا گیا، دوسرا وہ دریافت صرف چند دیواروں اور عمارتوں تک ہی محدود تھی، جبکہ وہاں ایک پورا شہر بسا ہوا تھا۔ شہر کے دبنے سے یہ فائدہ ہوا کہ لوگوں کے ڈھانچے، ان کی استعمال شدہ اشیاء اور عمارتیں، جن میں کئی باتھ، تھیٹرز، سوئمنگ پول اور کوبہ خانے، سب مکمل طور پر تباہ ہونے سے بچ گئے، جن سے ان لوگوں کی زندگی اور رہن سہن کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے، اور اب یہ شہر سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ نیچے یہ ساری تصاویر انہی اجسام کے ڈھانچوں اور عمارتوں کی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ایک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔